اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہندوستان کے شیعہ بادشاہوں اور نوابوں نے نجف و کربلا اور عراق و ایران کے مقدس مقامات کی جس طرح خدمت کی ہے، اس کی نظیر شیعت کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی، خصوصاً سلطنت اودھ کہ جس کا دارالحکومت لکھنؤ تھا کہ نواب عزاداری کو پورے ہندوستان میں رائج کرنے اور عزاداری کے سلسلے میں آج سے 200 سال پہلے کروڑوں روپیہ صرف کرنے اور عزاداری کے نادر و نایاب سلسلے شروع کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان نوابین نے عزاداری کے ایسے سلسلوں کا آغاز کیا جو پورے ہندوستان میں نہ صرف رائج ہوئے بلکہ آج تک ہندوستان اور پاکستان کی عزاداری کے تمام شعائر، تعزیہ، علم، جھولا، زلجنا، تابوت وغیرہ کی مروجہ اشکال پاک و ہند میں لکھنؤ کے نوابین کی ہی رائج کردہ ہیں۔ لیکن ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان عزاداری نہیں بلکہ عزاداری سے ہٹ کر ایک انتہائی دلچسپ اور تاریخی موضوع اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو آخر تک دیکھنے سے اندازہ ہو سکے گا کہ یہ موضوع کیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، عراق پر عثمانی سلطنت کے دور حکومت میں نجف اشرف کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی وجہ عرب صحرائی قبائل اور ایرانی فوج کے بار بار حملے اور پانی کی شدید قلت تھی، جو قابل استعمال پانی کی فراہمی نہ ہونے کے باعث پیدا ہوئی۔ 16ویں صدی کے آغاز تک نجف اشرف میں آباد گھروں کی تعداد 3000 سے کم ہو کر صرف 30 تک رہ گئی۔ سن 1604 میں جب پرتگالی سیاح پیڈرو تیکزیرا نجف اشرف سے گزرا تو اس نے شہر کو کھنڈرات کی صورت میں پایا، جہاں بمشکل 500 کے قریب لوگ آباد تھے۔ 18ویں صدی کے اواخر میں سعودی نجدیوں نے نجف اشرف کا محاصرہ کیا، جس کے بعد شہر کے علماء نے شہر کی دیوار کی تعمیر کا انتظام کیا اور عورتوں اور بچوں کے لیے زیر زمین سرنگیں بنوائیں تاکہ اگر دیوار ٹوٹ جائے تو بچے اور عورتیں پناہ لے سکیں۔ نجف اشرف کے زیر زمین سرنگوں کا پورا ایک نظام اور شہر بسایا گیا۔ اس پر عنقریب ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو پیش کریں گے۔ ناظرین، یہ قلعہ بندیاں بعد میں ہونے والے وہابی محاصرے کو کامیابی سے پسپا کرنے میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ نجف اشرف میں پانی کی قلت کا مسئلہ آخر کار سن 1803 میں نہر ہندیہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حل ہوا، جس کے نتیجے میں شہر کی آبادی تیزی سے بڑھ کر 30,000 سے 60,000 تک پہنچ گئی۔ یہ نہر ہندیہ کس نے کھدوائی اور اس کی تعمیر کے سلسلے میں کیا قدم اٹھائے گئے، نیز اس نہر کا نام ہندیہ کیوں تھا، اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ ناظرین، کربلائے معلی اور حلہ کے درمیان ایک شہر آباد ہے جسے الہندیہ کہا جاتا ہے۔ اس ضلع کا مرکز قصبہ تویرج ہے، جسے تاروک کا مخفف سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر کربلائے معلی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہراہ حلہ پر واقع ہے۔ کربلا سے نجف اشرف جانے والی مشہور و معروف شاہراہ سے بھی ایک ذیلی سڑک الہندیہ کو جاتی ہے۔ یہ سڑک اسی شاہراہ نجف سے نکلتی ہے جس پر ہر سال مشی انجام دی جاتی ہے۔ اس علاقے کو قضاء الہندیہ یعنی ضلع ہندیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زمینیں نہر ہندیہ کے دونوں کناروں پر واقع ہیں۔ یہ نہر بادشاہ اودھ نواب آصف الدولہ محمد یحییٰ خان نے 1208 ہجری یعنی 1793 عیسوی میں کھدوانی شروع کی تھی۔ اس شہر ہندیہ کی بنیاد 1793 میں رکھی گئی، جس کی داستان کچھ یوں ہے کہ نواب آصف الدولہ سن 1793 میں جب نجف اشرف کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لائے تو اہل نجف نے ان سے شکایت کی کہ ان کے علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے، شہر کا پانی خشک اور کنویں کھارے ہو گئے ہیں اور یہ مقدس شہر بے آباد ہو کر اپنی مرکزی حیثیت اور عظمت کھو رہا ہے۔ یہ سن کر نواب آصف الدولہ نے
عراقی قبائل کے سرداروں اور انجینئرز کو جمع کیا اور ایک نہر کھودنے کا منصوبہ بنایا تاکہ دریائے فرات کا پانی نجف اشرف تک پہنچایا جا سکے، تاکہ اس مقدس اور تاریخی شہر کی رونق و عظمت بحال ہو سکے۔ نواب صاحب نے اس مقصد کے لیے بے حد مال و دولت خرچ کیا اور ایک نہر کھدوائی جو دریائے فرات کے دائیں کنارے سے بابل شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر اوپر سے شروع ہوتی تھی اور قدیم نہر کوفہ کے رخ پر بہتی تھی۔ یہی نہر بعد میں نواب آصف الدولہ کی نسبت سے نہر ہندیہ کہلائی۔ ناظرین، یہ واقعہ سن 1793 میں پیش آیا، جسے اس وقت کے اہل ادب نے صدقہ جاریہ کے الفاظ سے یاد کیا۔ پانی کی اس نہر اور اس کے گرد آباد ہونے والی بستی کو ہندیہ کہا گیا۔ ابتدا میں الہندیہ نامی جگہ ایک بڑے قصبے کے طور پر ابھر کر سامنے آئی کہ جس میں اس نہر کی کھدائی اور تعمیر کرنے والے مزدور اور ماہرین تعمیرات کے لیے رہائشی مکانات تعمیر کیے گئے۔ پھر اس آبادی کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے دیگر لوگوں نے بھی یہاں پر آباد ہونا شروع کیا اور کاروباری سرگرمیوں نے بھی اپنا قدم جمایا۔ چند ہی سال میں یہ قصبہ اس قدر پھیلا کہ قریبی بڑے قصبے تویرج کو اس میں ضم ہونا پڑا، اور اب عراقی اور دیگر ممالک کے دوسرے لوگ اس شہر کو الہندیہ کی بجائے تویرج کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عزاداری کا جلوس اسی الہندیہ یعنی تویرج سے برآمد ہوتا ہے، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے اور کربلا آتے ہیں۔ تویرج اور دیگر علاقوں کی ماتمی انجمنیں قنطرۃ السلام نامی جگہ سے جو کربلا سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر باقاعدہ ایک بہت عظیم الشان جلوس کی صورت میں کربلا میں داخل ہوتے ہیں۔ صوبہ کربلا میں عزاداری اور شعائر حسینی کی تاریخ کے محقق رشید زمیزم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ عزاداری اپنی موجودہ شکل میں سن 1855 سے، جبکہ ایک دوسرے قول کے مطابق سن 1842 سے تقریباً 150 سال پہلے یعنی سن 1725 کے آس پاس سے شروع ہوئی ہے۔ ان کے بقول اس عزاداری کے بانی مرزا صالح القزوینی ہیں، جو صوبہ کربلا کے اکابرین میں سے اور الہندیہ شہر کے قریبی قصبے تویرج کے رہنے والے تھے۔ یہ قصبہ کربلا شہر کے مشرق میں 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ مرزا صالح القزوینی ہر سال محرم الحرام کے پہلے عشرے کے دوران اپنے گھر میں مجالس و عزاداری کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک سال عاشور کے روز وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، جبکہ عزاداروں کی ایک تعداد ان کے ساتھ پیدل چل رہی تھی۔ اسی عزاداری کی حالت میں وہ کربلا کی جانب نکل گئے۔ جب کربلا کے لوگوں نے تویرج کے عزاداروں کو اس پرجوش انداز میں عزاداری کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اس سال سے لے کر اب تک یہ عزاداری جاری ہے۔ ناظرین، رشید زمیزم کا مزید کہنا ہے کہ مرزا صالح القزوینی کربلا شہر کے داخلی دروازے باب التویرج پر عزاداروں کے جمع غفیر کے ساتھ پہنچے اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد تویرج کے پیدل بھاگتے ہوئے جلوس کو دوبارہ سے حرم امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت عباس علیہ السلام کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ ناظرین، شہر ہندیہ یا تویرج کا ذکر کئی تاریخی کتابوں میں آیا ہے۔ سن 1873 میں نواب آصف الدولہ کے بسائے ہوئے اس شہر نے بڑھ کر ایک ضلع کے محل وقوع جتنا رقبہ گھیر لیا تھا۔ ڈاکٹر علی الوردی اپنی کتاب لمحات اجتماعیہ من تاریخ العراق میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے یعنی 18ویں صدی عیسوی میں عراق میں کئی نئی بستیاں وجود میں آئیں یا چھوٹے دیہات بڑھ کر شہروں میں تبدیل ہوئے۔ ان شہروں میں سن 1861 میں العمارہ، 1864 میں علی الغربی، 1865 میں العزیزیہ، 1868 میں قلعۃ الصالح، 1868 میں ہی المحمودیہ، 1869 میں القوت اور الہندیہ شامل ہیں۔ ناظرین، کربلا کو صوبہ بنائے جانے سے پہلے کربلا اور اس سے ملحقہ شہر صوبہ بغداد کے زیر انتظام تھے۔
اس لیے الہندیہ بھی انتظامی طور پر بغداد کے ہی زیر اثر تھا۔ مورخ سٹیفن لانگرک نے اپنی کتاب الاربع قرون من تاریخ العراق یعنی عراق کی 4 صدیوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ سن 1879 میں ترکی عراق میں اپنی آخری شکل میں 3 صوبوں پر مشتمل تھا: موصل، بغداد جس میں کربلا، الہندیہ، نجف اور الرزازہ کے اضلاع شامل تھے، اور بصرہ۔ ان حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہندیہ ایک بڑے شہر کے طور پر سن 1870 سے پہلے ہی وجود میں آ چکا تھا اور 19ویں صدی کے وسط میں بطور ایک منظم شہر ابھر کر سامنے آیا۔ مزید برآں لانگرک اپنی اسی کتاب کے صفحہ 14 پر سن 1500 عیسوی کے عراق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دریائے فرات کے مغرب میں جہاں آج الرماحیہ، کوفہ اور مقدس مقامات ہیں، زمین بہار کے موسم میں سیلاب سے بھر جاتی تھی اور فرات کی ایک شاخ یعنی بالا کوباس جو نہر ہندیہ کی قدیم شاخ تھی اس وقت خشک اور ویران تھی، اور اس زمانے میں تویرج نام کا کوئی شہر وجود میں نہیں آیا تھا۔ ناظرین، نجف اشرف کو سیراب کر کے دوبارہ آباد کرنے والی اس نہر ہندیہ کی کھدائی 10 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس پر اس وقت کروڑوں روپے کا خرچ ہوا جو آج کے اربوں روپے کے برابر ہے۔ نواب آصف الدولہ اور سلطنت اودھ کے ذاتی خزانے سے یہ خرچ ادا کیا گیا۔ اودھ کے اگلے آنے والے بادشاہوں نے بھی الہندیہ کی تعمیر و ترقی اور مراسم عزاداری کی سرپرستی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج تویرج اور الہندیہ کی عزاداری پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اس سے قبل ایک ویڈیو میں تویرج کے جلوس میں امام زمانہ علیہ السلام کو ماتم کرتے دیکھا جانا بیان کر چکے ہیں۔ آپ میں سے جن خواتین و حضرات نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس ویڈیو کو ہمارے چینل پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔